السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ایک عیسائی نے، غیر مسلم نے نعوذ باللہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ کے نبی نے باتیں اپنی طرف سے قرآن پاک میں ڈالی ہیں۔ تو ذاکر نائک نے ایسا خوبصورت جواب دیا، ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بہت سے غیر مسلم دین اسلام میں وعلیکم السلام۔ نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اس میں کچھ چیزیں شامل کر دی تھیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر اسے مکمل کر کے قرآن پاک کی شکل میں ترتیب دیا۔ لیکن بیشتر ملحد یا پھر بے ایمان لوگ یا پھر غیر مسلم لوگ قرآن پاک میں نقائص تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مان لیا کہ قرآن پاک کے سارے الفاظ اللہ کی جانب سے ہی بھیجے گئے ہیں، لیکن قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب اللہ کا پیغام ہے، اس میں میرا کچھ بھی کہا ہوا نہیں ہے۔ اس جملے کو اور اس آیت کے ترجمے کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سے غیر مسلم اور ملحد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مانا کہ سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، مگر جن آیات میں اور جن جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، جو کچھ ہے اللہ کا پیغام ہے، وہ جملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لہٰذا وہ آیات اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت ہیں، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوئے، لہٰذا مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیش کی گئی کچھ وضاحتیں بھی شامل ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کا انتہائی مشکل اور پیچیدہ سوال لے کر ایک غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آیا، اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے یہ سوال رکھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس سوال کو بہت شاندار کہا اور دلچسپی سے اس کا جواب دیا۔ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے نے کن الفاظ میں کیا کہا۔ I am Mr. Chauhan, retired teacher. Before question, I would like to salam all of you. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My question is, the Quran is word of God, as you propounded in detail. But I doubt that Quran is not only the word of God, but it is mixture of God's and Prophet's word. How? Because in several verses you mentioned that I have not written, as Prophet mentioning that I have not written, it is not my word. Wherever he has clarified that it is not my work. So what about these words? These are not his words. Please. Brother asked a very good question, and that logic I use when I speak to the Christians. سوال کرنے والے نے اپنا نام چوہان اور ایک ریٹائرڈ ٹیچر کے طور پر اپنا پیشہ بتانے کے بعد کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے الفاظ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ کیسے؟ قرآن پاک کی وہ تمام آیات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہے وہ میں نہیں کہتا بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو بات تو لاجیکل لگتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس پر وضاحت دے دیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے انتہائی لاجیکل اور یہ پیچیدہ سوال تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون کے سامنے آئے، جواب دینا شروع کیا، سوال کو دہرایا اور کہا کہ ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے اس میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یہ خود سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے،
یہ اعتراض ہے ان بھائی کا۔ یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک جو ان کے سامنے ایک میز پر مقدس کتاب کی صورت میں رکھا تھا، ہاتھ میں اٹھایا، ہال کے سامنے بلند کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ اس قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ قرآن میں نے نہیں لکھا۔ اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے تو پھر میں مان جاؤں گا کہ یہ قرآن پاک نعوذ باللہ اللہ کا پیغام ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے کو بہت بڑا چیلنج دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس بات کی دلیل کیا تھی یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں نے قرآن نہیں لکھا، بلکہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے اور وہ لوگ یعنی کہ وہ بے ایمان لوگ، یہ کافر یا مشرک، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں قرآن پاک میں۔ لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ بے ایمان لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے باتیں شامل کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو یا پھر اے مسلمانوں سن لو، اس قرآن میں جو ہے وہ میں خود سے نہیں کہتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شاندار دلیل صرف یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی قرآنی آیات کا حوالہ دینا اور بائبل اور دیگر مذاہب کی کتابوں سے حوالہ دینا بھی باقی تھا۔ یہ مناظر دیکھیے، ٹیم ہم قدم اس کے بعد کا حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے۔ But besides being the word of God, there are the words of Prophet, because it's mentioned in the Quran, I did not write it. Brother, no verse of the Quran says I did not write it. You point out the verse and I'll accept that the Quran is not the word of God. What does the Quran say? They say that the Prophet wrote it. And I quoted. Maybe you misheard me. What I said, that Surah Sajda, chapter number 32, verse number 1 to 3. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ سجدہ چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور وہ یعنی کہ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے قرآن پاک میں کچھ باتیں شامل کی۔ نہیں، انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی جانب سے حق اور سچ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے، جہاں پر ایک موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا انتقال ہوا، میں دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب میں خود سے لکھا ہوا کہ میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ اپنی موت کے بعد آ کر کتاب میں یعنی کہ بائبل میں یہ سب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ دلیل بہت شاندار تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حوالہ جات کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا اور فرمایا ہے واضح الفاظ میں کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک ایک حرف اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ 2, 3. They say that the Prophet forged it. Tell them, nay, it is the truth from Almighty God. It is Almighty God talking. If the Prophet wrote it, then I agree with you. This is what is mentioned in the Bible. In the Bible it says that Moses, peace be upon him, he says that I died on so and so. Neither Moses wrote it, neither God wrote it. So if Moses wrote the book, how can he say that I died? So that's what you find in the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, speaking. So what we say, as far as the Quran is concerned, never will you find any direct speech of the Prophet. ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹلی کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا یا میں نے قرآن لکھا یا میں نے نہیں لکھا، نعوذ باللہ۔ ہمیشہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے پیغام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے میں خود سے نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں وہ آیت کی صورت میں لکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار متعدد مقامات پر یہ واضح الفاظ میں مختلف آیات کی مدد سے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اس قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک حرف شامل کیا گیا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے کچھ شامل ہو سکا ہے۔
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब बातें मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात का तर्जुमा और मफहूम इसी जानिब इशारा करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन आयात का मुकम्मल हवाला भी पेश किया। ये मनाजिर देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार जहानत और उनके इल्म और बलागत पर आप भी सर धुनिए। ये मनाजिर देखिए। And says it is from Almighty God. And I quoted several verses. If you want me to repeat, I can repeat again. Surah Anam chapter number 6 verse number 19. Surah Anam chapter number 6 verse number 93. Surah Yusuf chapter number 12 verse number 1 and 2. In Surah Taha chapter number 20 verse number 113. In Surah Sajda chapter 32 verse number 1 to 3. In Surah Yasin chapter number 33 verse number 1 to 3. In Surah Zumar chapter number 39 verse number 1. In Surah Ghafir chapter number 40 verse number 2. In Surah Jasher chapter number 45 verse number 2. Several places the Quran says this book is a revelation from Almighty God. Direct speech. Hope that answers the question. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मालूमात और इस मामले पर ये वजाहत कैसी लगी। अगर आप में से कोई एक भी शख्स ये वजाहत समझने से कासिर है और वो इस मामले पर मजीद तजस्सुस रखता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टीम हम कदम इस मामले पर आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। लो जी, कैसी वीडियो लगी? और अल्लाह ताला ने बहुत नॉलेज दी है डॉक्टर जाकिर नाइक को। और कोई भी सवाल हो तो सलाम लाजवाब नहीं हो सकता। आप मेरे चैनल जान की पहचान को सब्सक्राइब करें। वो हम कदम चैनल है, उसने भी कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बराए मेहरबानी मेरे व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम कदम के अलावा भी मैं कोई और चैनल की वीडियो भी आपको दिखाया करूँगा जाकिर नाइक ही की या किसी और उलमा कराम की। तो लिहाजा आप मेरे चैनल जान की पहचान को लाजमी सब्सक्राइब किए करें और लाइक करें और शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों तो अच्छी वीडियो अब तक पहुँच सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नस्ल है। अल्लाह हाफिज़।